آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سخیوں کے بارے میں دل میں محبت ہوتی ہے اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہو، جبکہ بخیل لوگوں سے نفرت اور عداوت ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو انسان سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، چاہے وہ جرم بھی کرتا ہے، وہ فاسق بھی ہے، پھر بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں پہ ہم بھی بیٹھے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں، کوئی انسان ہمیں پتہ ہو کہ غلط کام کرتا ہے لیکن وہ دیکھیں وہ سخاوت کر رہا ہے، وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ دل کو اچھا لگتا ہے، یار کتنا اچھا انسان ہے، وہ لوگوں کی مدد تو کر رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے۔ وہ بھی یہی فرماتے ہیں جو بخیل لوگوں سے نفرت اور عداوت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہوں۔ اگر کوئی انسان نیک ہو، ظاہری بڑے نیکیاں کرتا ہو، لیکن وہ بخیل ہو، بخل کرتا ہو، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ پہلے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے نفرت ہوتی ہے تاکہ وہ نیک ہی ہو، کیونکہ نیکیاں بھی کرتا ہو لیکن وہ بخیل ہو، بخل کرتا ہو، پھر اسے واقعی نفرت ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بخل کرنے سے دینی اور دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں۔ آگے کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اور دینی اور دنیاوی بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ آگے یہ جاننا چاہیں گے کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور دینی نقصان یہ ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا، بلکہ کبھی بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو انسان کا دینی نقصان کیا ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جو بخل کرنے والا بخیل ہو، بخیل کبھی کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اور آگے ہے کہ کبھی بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ انسان اس کی محبت میں آتے آتے وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا دوسرا کون سا نقصان ہے، بلکہ آگے وہ وضاحت فرما دی جیسے قارون کو اس کے بخل نے کافر بنا دیا۔ دیکھو ایک قارون تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی لیکن وہ خرچ نہیں کرتا تھا، اس نے وہ بخل کرتا تھا، اسی بخل کے ذریعے وہ کافر بن گیا، وہ دولت کی محبت کے ذریعے۔ اور آگے فرماتے ہیں دوسرا نقصان کون سا ہے؟ دوسرا نقصان وہ ہے کہ بخل کرنے والا گویا اس درخت کی شاخ کو پکڑ رہا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو جو انسان بخل کرتا ہے سمجھ لو وہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، وہ اسی درخت کو پکڑ کے جہنم میں چلا جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں خود کو پھینک رہا ہے بخل کے ذریعے۔ اور آگے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو جو انسان بخل کرے گا وہ اس کو جنت سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا نقصان کون سا ہے؟ جو بخل کرنے والا مال خرچ کرنے کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نہ خرچ کرنے کے وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو جو انسان بخل کرتا ہے، بخیل ہے، وہ مال خرچ کرنے کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اسی نہ خرچ کرنے کے وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان کون سا ہے؟ پانچواں نقصان وہ ہے جو انسان بخل کرنے والا ہے وہ حرص جیسی خطرناک باطنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھو حرص و ہوس اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مال کی محبت اس کو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور کیا ہے، اور اس پر مال جمع کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے وہ جائز و ناجائز حلال حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے، تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو مال کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ صحیح غلط کو ہی نہیں دیکھتا۔